سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم اور احسان ہے، جس رب کریم، رب رحیم اور رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت ہے، جس اللہ کریم نے ہمیں ایمان کی دولت یگانہ اور دولت کرم سے نوازا ہے، اور پھر عقیدہ صالحہ اور عقیدہ حقہ کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کا تصدق ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازیوں کی یہ توفیل ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہونے کے لیے دل اور روح کو یہاں کھینچ کر لے آتا ہے۔ ہر کوئی منافع کے سودے کی طرف جاتا ہے۔ اب بظاہر جب آپ جمعہ پر آتے ہیں اور ساتھی 10-11 بجے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو آتے ہیں وہ بھی منافع کے لیے آتے ہیں۔ کچھ لوگ دنیاوی کاروبار و منافع کے لیے آتے ہیں، کچھ اپنے اوقات کو اس کے منافع کے لیے، اس کی رضا کے لیے چھوڑ کر منافع اس پر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اپنا منافع اس پر چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ دنیا میں کم رہنے دیتا ہے، نہ آخرت میں کم رہنے دیتا ہے۔ بس اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا۔ دیکھیں ہمیں چھوٹے بچے کیوں زیادہ پیارے لگتے ہیں کہ جو ماں باپ پلا دیں، جو کھلا دیں، جو پہنا دیں، وہ تو جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اے نہیں اے پانا ہے، یہ نہیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں یہ کھانا ہے، پھر بندے میں تردد آ جاتا ہے۔ اب اس بات کو پرے کر دیں۔ اس سے بھی عجیب مثال اہل عشق کہتے ہیں اگر عشق کی گلی کا مسافر ہے اور محبوبوں والا بننا چاہتا ہے تو مثل مردہ ہو جا۔ جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ جیسے چاہے لٹائے، جیسے چاہے بٹھائے، جیسے چاہے کروٹ دلائے، بس بندے تو اپنے مولا اور اس کے حبیب کے احکام و سیرت اور اس کی دی ہوئے طریقے کے مطابق ایسا ڈھل جا۔ جب تو اپنے آپ کو ان کے لیے سب کچھ کم تر خیال کر کر ان کے رنگ میں ڈلے گا، پھر تجھے وہ زندگی ملے گی جو تجھے دنیا میں قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گی۔ اور آج کا موضوع ہمارا ایسی ہستی کے بارے میں ہے،
ایسی شخصیت کے بارے میں ہے، سخاوت جن کے گھرانے کا شیوا ہے، لجپالی جن کا زیور ہے، معاف کرنا جن کا طریقہ ہے، گناہگاروں کو اپنے قریب رکھ کر مولا سے ان کے لیے معافی مانگنا جن کے خون میں شامل ہے، دین کے لیے اپنا سب کچھ وار دینا ان کی تربیت کا حصہ ہے، اور مالک کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا جن کے لیے رب نے خود قرآن میں اتارا ہے، اور جن کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کسی اور نے نہیں، خود مالک کریم نے فرمایا ہے۔ وہ سیدہ پاک جن کا مزار مقدس و اقدس جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب، آپ جب جنت البقیع میں داخل ہوں، ایسے اللہ سب کو بار بار لے کے جائے، میں عشاء بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے جب ایسے کر کے دیکھے تو اس کونے کے اوپر سیدہ پاک کا روضہ اقدس ہے، اس کونے کے اوپر سیدہ پاک کے ساتھ پھر امام حسن مجتبیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ امام زین العابدین ہیں، امام زین العابدین کے ساتھ امام محمد باقر ہیں، ان کے ساتھ امام جعفر صادق ہیں، یہ 5 ہستیاں ایسے، اور پھر اس طرف تھوڑا سا آگے جائیں تو سیدنا عباس بن عبد المطلب ہیں، حضور کے چچا۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور یہ عقیدہ دیا ہے، اور یاد رکھیں اہل سنت 5 سرچشموں سے فیضیاب ہونے والے ہوتے ہیں۔ پہلا توحید الہی اور معرفت الہی کا چشمہ، میں بماغ دوہل یہ بات کہہ سکتا ہوں، جو اس کے علاوہ توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، کچھ کی توحید جنت دوزخ سے آگے نہیں جاتی۔ کیا؟ کچھ کی توحید جنت دوزخ سے آگے نہیں جاتی۔ جو توحید ہمیں ملی ہے وہ اس کے دیدار سے کم نہیں آتی، اس دیدار میں جس کے اس کے دیدار کی طلب ہو، اس کی رضا کا سودا ہو، اس سے ملاقات کی بات ہو، اس کو دیکھنے کی بات ہو۔ بھئی جب پی ایچ ڈی کرنی ہو نا، ایم اے کرنا ہو، تو پی ایچ ڈی کا بندہ ذہن میں رکھے گا تو ایم اے کر سکے گا، جب اس کے دیدار والا بننے کی کوشش کرے گا تب جنت میں کوئی نچلا ٹھکانہ بھی مل جائے تو خیر پڑ جاتی ہے۔ دوسرا محبت رسول، تعظیم و ادب رسول کا چشمہ، یہ بھی ہمارے پاس۔ تیسرا مودت و محبت اہل بیت اطہار، چوتھا محبت و تعظیم صحابہ، اور 5واں نسبت اولیاء۔ یہ 5 چشمے اہل سنت کے ہیں، ان کو کبھی بھی ادھیڑ کر مت دیکھیں، جو ادھیڑ گئے وہ رہ گئے۔ کسی نے صرف توحید پکڑ لی، کسی نے صرف محبت رسول کا درس اگر پکڑ لیا اور توحید کے اوپر زور کم ہو گیا، توحید پر بات شروع ہو تو شک آ جائے، محبت اہل بیت پر بات آئے تو شک آ جائے، یا کسی نے صرف محبت اہل بیت کا دامن تھاما، کسی نے صرف تعظیم صحابہ کا دامن تھاما، تو اس طرح تو دین ٹکڑے ہو گیا نا۔ بولیے ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کل دین کے لیے یہ 5 چشموں کا فیضیاب ان سے ہونا ضروری ہے، اور 5 سے نسبت ہی اصل میں کامیابی کی علامت ہے، اور یہ 5 میں جو بنیاد ہے وہ نسبت رسول ہے۔ اللہ ملا تو حضور کی وجہ سے، اور آل پاک ملے تو نسبت رسول کی وجہ سے۔
صحابہ سے تکریم اور محبت کا تعلق قائم ہوا تو حضور کی نسبت کی وجہ سے. تو جس کا دن ہو ان کی بات کیا کریں. آج سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات کا دن آیا تو میں نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران ایسے ایک مضمون آیا ذہن میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 33 میں، فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. فرمایا بے شک اللہ رب العزت نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، پھر نوح علیہ السلام کو، پھر فرمایا آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اور فرمایا وہ آل عمران، اور پھر آل عمران کو چن لیا ہے. آل ابراہیم سے آگے آل عمران کو چنا ہے. عمران اصل میں یہ بھی روایات میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امی جی تھی سیدہ مریم کے والد کا نام عمران تھا. اب مریم علیہ السلام کے نسل میں اب میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے ان دو آلوں کا ذکر کیا ہے. پہلے مفرد ذکر انبیاء کا کیا کہ آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، دو ہو گئے، اور تیسرا آل ابراہیم کو چن لیا، حضرت ابراہیم کی آل کو چن لیا. پھر اس کے بعد کہا آل عمران کو چن لیا. کیا وجہ ہے؟ تو جس طرح ان سب کو رب نے سارے جہانوں میں سے صرف اور صرف اس نسل کو چن لیا، ان نسلوں کو چن لیا ہے، تو آل عمران میں کیا خاص بات ہے؟ اس لیے چونکہ اس میں حضرت مریم نے آنا ہے، اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. تو اگر نسبت عیسوی کی وجہ سے آل عمران والے افضل ہو گئے تو پھر اس نسل کا عالم کیا ہوگا جس سے مصطفیٰ آئے ہوں گے، جس سے تاجدار کائنات آئے ہوں گے. اب آل ابراہیم میں سب آ رہے ہیں نا. آل ابراہیم کے آگے دو بیٹے آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. یہ دو ملے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان سے ساری بنی اسرائیل آئی اور ان کے انبیاء آئے، اور ادھر بنی اسماعیل سے اکیلے محمد مصطفیٰ آئے. اور آقا علیہ السلام ان میں فضیلت والے کیسے ہوئے؟ آئیں میں اس کے لیے بھی اسی تیسرے پارے کی پہلی آیت کو لیتا ہوں. اللہ رب العزت نے خود فرما دیا ہے، فرمایا بشر میں سب ایک جیسے نہیں، سب میں بننے میں ایک جیسے ہیں مگر مقام و مرتبے میں ایک جیسے نہیں. اس کی وجہ قبائل نہیں ہیں، شعوب نہیں ہیں، ذاتیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یا تو اس کا چن لینا ہے یا پھر تقویٰ ہے. یہ دو باتیں ہیں. اور ان آلوں کو رب نے چن کر خود بتا دیا ہے. آل ابراہیم والے بھی افضل ہیں اور آل عمران والے بھی افضل ہیں. آل عمران والے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے افضل ہیں، تو آل ابراہیم حضرت ابراہیم کی وجہ سے بھی افضل ہے، اور پھر تاجدار کائنات کی آل ہونے کی وجہ سے بھی افضل ہے. اب اللہ کریم نے یہ جو فضیلت کا معیار ہے یہ میرا نہیں وضع کردہ، نیا نہیں ہے. ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کون سی طرف چل پڑے. آئیں قرآن مجید فرقان امین اللہ رب العزت نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا یہ جو رسول ہیں ان میں سے بھی سب مقام میں برابر نہیں ہیں، ان میں بھی افضل ہیں. رسولوں میں بھی افضلیت کا معیار ہے. اور فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں کوہ طور پر بلا کر رب نے جن سے کلام کیا ہے.
اور فرمایا بعض وہ ہیں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں اس سے بھی بلند درجے عطا فرمائے ہیں۔ یہاں نشانی اصل میں اشارہ ذات مصطفیٰ کی طرف ہے، تاجدار کائنات کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی تفسیر لینی ہو تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے کہ حبیب تیری خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو تاجدار کائنات کی ذات مطہرہ ایسی ذات ہے جو ان سب میں افضل ایسے ہے کہ 1,24,000 پیغمبر و رسول آئے۔ کیا 1,24,000 پیغمبر و رسول آئے، اور ان میں سے 314 رسول ہیں، پھر 314 میں 5 اولو العزم ہیں، پھر ان 5 اولو العزم کے اندر آنے میں آخر ہیں، ہونے میں اول ہیں، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا، اب ان کی آلوں کی بات آ گئی، تو جس طرح امت ہونے میں ہم افضل کیوں ہیں؟ ہمارے اعمال زیادہ ہیں، سجدے زیادہ ہیں، نوافل زیادہ ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، افضل کے امتی ہو کر امتوں میں ہمیں فضیلت مل گئی، تو یہ امت کا حال ہے۔ اور جو مصطفیٰ کی آل ہوگی وہ سب اولادوں میں آل مصطفیٰ افضل ہے۔ اب کئی ذہنوں میں آ سکتا ہے امتوں میں نبی بھی آئے تھے، نبی خود ہی نکل گئے، انبیاء کو اس میں شمار؟ کچھ لوگ اس طرف آتے ہیں کہ نہیں انبیاء سے بھی افضل، ہم اس عقیدے کو چھیڑتے نہیں۔ کچھ ہماری بارڈر لائنز ہیں جہاں پر آ کر ہم جیسوں کو جا نہیں ہے آگے جانے کی، تو جو نہیں جانتے اس پہ کیوں جائیں؟ ایسے ہی لوگوں کی واہ واہ کے لیے میں بات کر دوں کہ ان سے بھی بھائی میری جا نہیں ہے، میرے پر جلتے ہیں، تو ہم وہ بات کریں جو سمجھ آ رہی ہے۔ جس طرح امت ہونے میں امت مصطفیٰ حضور کی وجہ سے افضل ہے، اس طرح ساری کائنات کی اولادوں میں آل مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے حضور کی آل افضل ہے، حضور کی اولاد افضل ہے سب کی اولادوں میں، چونکہ وہ حضور کی آل ہے۔ جس طرح عقیدہ ہے آقا کے جسم سے اگر کوئی مٹی مس ہو جائے اس جیسی مٹی کوئی نہیں، اگر آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے کپڑا مس ہو جائے اس جیسا کپڑا کوئی نہیں، جس مکان میں رہ لیں اس جیسا مکان کوئی نہیں، جس حجرے میں رہ لیں رب اپنے قرآن کا موضوع بنا کر بتاتا ہے اس جیسا حجرہ کوئی نہیں، جس جانور پر بیٹھ جائیں کیونکہ مس حضور سے ہوا ہے اس سے افضل جانور کوئی نہیں، جس پیالے میں پی لے اس سے افضل پیالہ کوئی نہیں۔ تو جہاں یہ آقا کے خصائل میں یہ شامل ہے کہ آقا سے نسبت والی چیز اس سے افضل کوئی نہیں، حضور کے جسم سے پانی مس ہو جائے صحابہ لڑیں جھگڑیں ایسا لگے جھگڑ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے، کیونکہ اس جیسا پانی کوئی نہیں۔ جو پانی حضور سے جسم سے مس ہو جائے وہ پانی افضل، تو جو ہوئی حضور کا خون، جو ہوئی تاجدار کائنات کی آل۔ ایسے میرے ایک اور بات ذہن میں آئی، سائنس کہتی ہے آج بھی جو لوگ یہ فورینزک لیبارٹریز والے سائنس ترقی کر گئی ہے، کہتی ہے اگر کوئی بندہ مر بھی جائے ختم بھی ہو جائے اس کے قتل کا سراغ لگانا ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو کہتے ہیں اگر پتہ لگ گیا ہے چلا گیا ہے تو اس کا ڈی این اے کر لیتے ہیں۔ ڈی این اے کو ڈی ہائیڈرو نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں۔ ڈی این اے سے پتہ لگ جاتا ہے کس کی اولاد ہے، میچ کر جاتا ہے۔ باپ کا بھی ڈی این اے لیتے ہیں یا ماں کا ڈی این اے لے لیا جاتا ہے یا بھائی کا لے لیا جاتا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کس کا ڈی این اے ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ڈی این اے وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی، تو عام اولادوں کا ڈی این اے ختم نہیں ہوتا، یعنی ان میں اپنے اجداد کی اصل، ان کی جینیٹک سائنس، ان کا حسن، ان کا کیا کہتے ہیں شباہت، صورت میں سیرت میں، کہتے نہیں یار یہ اپنے دادے تھے
یہ اپنے نانے تے ہوئے، یہ اس پہ ہے، یہ اس پہ، یہ ماموں پہ، یہ چاچو پہ، یہ بھائی پر، یہ ماں پر، یہ باپ پر، یہ ساری باتیں. تو سائنس کہتی ہے ڈی این اے ختم نہیں ہوتا. تو سوال یہ ہے جب ڈی این اے ختم نہیں ہوتا تو جو حضور کے خون کے ڈی این اے والے ہوں گے. اب پتہ لگا کہ سادات کا احترام کیوں کرنا ہے، تعظیم کیوں کرنی ہے، ادب کیوں کرنا ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی اور نہیں، خون مصطفیٰ کا ڈی این اے ہے. اور اسے ایک اور بات حیات النبی پہ سمجھ لگی، جب ڈی این اے ختم نہیں ہوتا تو جس کے صدقے اور جس کے ڈی این اے سے ساری کائنات بنی ہو وہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی وجہ ہے. اب حضور سے زیادہ کوئی پاک ہو سکتا ہے؟ بولیے. اب وہ وجہ تھی حضور کے نسبت کی وجہ سے رب نے کہا حبیب تیرا حسب بھی پاک ہے کیونکہ تو ہے. حبیب آپ موجود ہیں. ہم گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتے، رب شرک والے برتن میں اپنے مصطفیٰ کا نور کیسے ڈال سکتا ہے؟ رب نے اصول دے دیا ہوا ہے، الخبیثات للخبیثین. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے. سورہ نور پڑھ لیں، آیت نمبر 16 ہے. فرمایا پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے. تو جو سب سے بڑا کائنات کا پاک ہو، نہ اس کے نسب میں کوئی ناپاک ہے، نہ اس کے حسب میں کوئی ناپاک ہے، نہ اس کی ازواج میں کوئی ناپاک ہے. یہ آیت خاص طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں آئی ہے، مگر اس کا عموم پر اطلاق ہے. اور اسی وجہ سے رب نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونیا تیری وجہ سے تیرا حسب آپ کے اجداد بھی پاک، اور حبیب آپ کی وجہ سے آپ کی آل بھی پاک. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہر طرح کی نجاست سے پاک. ایسے رجز ہر کمزوری سے پاک. اس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہم تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہر کمی سے ہر کوتاہی سے پاک. تو پھر آل پاک کیا گناہوں سے پاک ہے؟ نہیں کر سکتے. میں باغ دوہل کہہ رہا ہوں، پرواہ نہیں مجھے، ہاں جی نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ خاص طور پر حضور کی آل میں جو 5-4 تن اور آتے ہیں تاجدار کائنات کے علاوہ، نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے یہ تو پھر عقیدہ ہمارا انبیاء والا کدھر گیا؟ وہ تو پھر انبیاء کا عقیدہ ہے ہمارے بارے، ہم رکھتے ہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے. بھئی معصوم عن الخطا انبیاء ہیں، اور یہ کون ہے؟ کہ یہ آقا کا خون ہونے کی وجہ سے محفوظ عن الخطا ہے. حضور کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ محفوظ، حفاظت میں آ گئے. جو آقا کا خون ہو کر حضور کی حفاظت اور تربیت خاص والے، جنہیں رب نے پاک کا یہ معنی ہے. انبیاء کا معصوم ہونا اور معنی ہے، اور ان کا محفوظ ہونا اونچی بولیے نا. یہ کبھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عقیدہ فلاں ہے فلاں ہے. یہ عقیدہ اہل سنت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور طریقہ ہے یہی طریقہ ہے. محفوظ عن الخطا ہے یہ ساری ہستیاں. اب آتے ہیں سیدہ پاک کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمایا. جب یہ بات ذہن میں آئی تو کس چیز میں کئی ذہنوں میں آیا؟ وہ جو حوض کوثر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یا جنت کے ایک نہر کوثر ہے اس کی بات ہو رہی ہے. سب معنی ہے، مگر یہ سارے کے سارے انا اعطیناک الکوثر کو اپنے احاطے میں نہیں لاتے. کوثر بمعنی کثرت ہے. رب نے کہا حبیب
میں نے ساری چیزوں کی کثرت تجھے عطا کی ہے، خزانوں کی کثرت میری ہے مگر ہاتھ تیرے ہیں، عطا کر۔ سونیا، علم کی کثرت میری ہے مگر تجھے عطا کر دی گئی ہے۔ محبت کی کثرت تیرے لیے ہے، عطاؤں کی کثرت تیرے لیے ہے، حسن کی کثرت تیرے لیے ہے، جمال کی کثرت تیرے لیے ہے، حبیب خصائل کی کثرت تیرے لیے ہے، خصائص کی کثرت تیرے لیے ہے، رحمت کی کثرت تیرے لیے ہے، چاہت کی کثرت تیرے لیے ہے، نسبت کی کثرت تیرے لیے ہے، عبادت کی کثرت تیرے لیے ہے، محبوبیت کی کثرت تیرے لیے ہے۔ اور حبیب اسی طرح سب کی آلوں کی بات اپنی جگہ، اور یہ چاہیں گے کہ تیری آل کو کم کر سکے، مگر میں کہتا ہوں حبیب تیری آل کو کثرت تیرے لیے ہے، یہ سب زور لگا لے مگر تیری آل ہمیشہ کثرت میں ہی رہے گی۔ تاجدار کائنات کی ذات، زمانوں کی کثرت تیرے لیے ہے، امت کی کثرت تیرے لیے ہے، لہذا یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہر 2-3 بعد کبھی چینل پہ قیامت آ گئی، قیامت کل آ گئی، بس پرسوں آ گئی، کوئی شک نہیں حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول کو ہے، مگر کچھ چیزیں اللہ رسول کی عطا سے، کچھ نشانیاں کچھ اہل علم نے 1400 سال سے ترتیب دی ہیں، اس ترتیب میں سے جب ایک بھی وہ آپ کیا کرتے ہیں، چین آپ کا کبھی کبھی موٹر سائیکل کا نکل جائے نا تو ہم فوراً ایک کام کرتے ہیں، وہ جب ڈھیلا ہو جائے چین تو نکل جاتا ہے، تو اس میں سے وہ پنجابی تری کہی تھا کڑ لئی دیئے، کری کہنے کہ تری کری، وہ کری لوہے کا ٹکڑا نکال کر اسے ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تو اس کا سائز کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بتانا چاہتا ہوں جب ترتیب علم حدیث علل قیامہ پڑھتے ہیں تو اس میں سے 2-3 بھی ادھر ادھر ہو جائے نا تو ساری چیزیں نا سمٹ جاتی ہیں، اس لیے ان کے پاس بیٹھو جو علم حال والے بھی ہیں، علم قال والے بھی ہیں، تاکہ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کی اصل خیر مل سکے۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو رب نے کہا حبیب زمانے کی کثرت بھی تجھے ہے۔ بھئی زمانے کی کثرت کیسے حضور کو ہو گئی؟ ہم تو سمجھتے بس یہ اور 50 سال اور 100 سال، ایسا نہیں ہے بھئی۔ جس کے لیے کتاب لکھی جائے، ایک اصول سمجھیں، کتاب لکھی جائے تو کئی ہزار سال کی ہو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری کتاب ہو، اور جس کے لیے لکھی جائے وہ 1400 سال 1500 سال، جس کے لیے کتاب ہو وہ اتنی ہو، جس کی اصل کتاب جس کے لیے لکھی گئی ہو وہ 1500 سال پر ہو، عقل اسے نہیں مانتی۔ اور ادھر اللہ فرما رہا ہے حبیب ہر چیز کی کثرت تیرے لیے ہے، حتیٰ کہ جنت میں بھی کثرت 120 صفوں میں سے 80 کس کی ہوں گی؟ امت مصطفیٰ کی۔ تو کثرت کس سے ملی پھر؟ آگی بات سمجھ۔ میں اب سیدہ پاک کی طرف آتا ہوں، تو یہ جو کوثر کا ایک معنی ہے، کیونکہ آقا کی ہر کثرت، اولاد نرینہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بچپن میں وصال فرما گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ رب نے کہا حبیب پھر بھی کثرت تجھے ہی دی ہے، کوثر تجھے ہی دی ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا حبیب تیری فاطمہ ہے نا، سونیا تیری یہ جو فاطمہ ہے یہ کوثر ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مخدومہ، یہ سیدہ پاک ہیں۔ دیکھیں کثرت کیسے ہے، سیدہ پاک سے آگے 2 شہزادے ہیں، حسن پاک اور حسین پاک، یہ دونوں کثرت والے ہیں۔ اور پھر حسن پاک کی آل آج بھی دیکھیں حسنی سید بھی پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بھی بتاؤں ان دونوں آلوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، کسی ہوتا رہا۔ کربلا امام حسین کی آل پر گزری، ایک امام زین العابدین تھے۔ آج بھی دنیا کے ہر خطے میں آل رسول ملتے ہیں کہ نہیں؟ میں تو عملی بات ساتھ کر رہا ہوں، تو بتائیں پھر سیدہ پاک ہر کثرت کی کثرت ہوئی کہ نہ ہوئی؟
وہ کوثر مصطفیٰ ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ تاجدار کائنات کی کوثر ہوئی کہ نہ ہوئی، کہ جن سے ساری کثرتیں ملی، اور حضور نے خود کہہ دیا اور فرما دیا لوگوں سنو سمجھو، فرمایا لوگوں اوروں کا نسب باپ سے چلتا ہے، میرا نسب میری فاطمہ سے چلے گا۔ یہ مقام سیدہ پاک حضور نے بیان فرما دیا ہے۔ لوگوں سب کے نسب قیامت کے دن کٹ جائیں گے، مگر میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا۔ کیسے ٹوٹے؟ شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیسے ٹوٹے؟ نواسے حسنین پاک، حسن پاک اور حسین پاک علیہ السلام، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضور نے فرمایا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے اور خود پر واری واری جائے۔ عرض کی، حضور نے فرمایا سنو علی، سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا، میرے بعد تم ہوگے، فاطمہ ہوگی اور حسنین کریمین ہوں گے۔ سیدہ مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کی سرکار ہمارے چاہنے والے کہاں ہوں گے، جو ہم سے پیار کرتے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اور سیدہ پاک سے محبت کبھی کبھی تحقیق کے بجائے عقیدت بھی ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں تحقیق سے اوپر ہوتی ہیں جن سے صرف نام سن کر عقیدت کی جاتی ہے۔ ہر چیز کو پنجابی کہی دا پھرولیا نہیں جانتا، کچھ چیزیں صرف عقیدت والی ہوتی ہیں، اور ان عقیدت والی ہستیوں میں سیدہ پاک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہاں پر عقیدت نہیں، یہاں پر تحقیق نہیں، عقیدت ہے، یہ خون رسول ہے۔ بلکہ حضور نے کہا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میری جان ہے۔ جگر کا ٹکڑا بھی کرتے ہیں مگر اصل ترجمہ ہے بدا کس فاطمہ اکیلی میں لوگوں مجھ مصطفیٰ کی 70% جان ہے۔ اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا، اس آل کا ادب کر کے۔ سیدہ صدیق اکبر نے ادب کر کے دکھایا، سیدنا فاروق اعظم نے ادب کر کے دکھایا، سیدنا عثمان غنی نے کر کے دکھایا، مولا علی نے دکھایا۔ جس نے جو پایا وہ آل پاک کے دروازے سے پایا، کوئی شک نہیں صحابہ کا۔ یہ چار کا اپنا ایک مقام مقابلے میں نہیں کہہ رہا، باقی ولایت میں جو کچھ ملا، ولی تب تک ولی نہیں بنتا جب تک اسے سیدہ پاک کی بارگاہ کے ادب کی خیر نہیں ملتی، اور ان سے محبت کرنا، ان کا بیان کرنا، ان کا ذکر کرنا۔ یاد رکھیں یہ کسی قسم کا کوئی غلو نہیں ہے، فرقہ واریت نہیں ہے، ان سے پیار کرنا ایسے ہے یہ ایمان کا جز ہے، کیونکہ حضور ایمان کی جان ہے اور فاطمہ مصطفیٰ کی جان ہے۔ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا سیدہ پاک ہاتھ سے اپنی چکی پیش رہی ہیں اور اونٹ کی اون سے بنی ہوئی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ یہ میں سیدہ پاک کی بات بتا رہا ہوں۔ مجاہدہ دیکھ کر حضور آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میری بیٹی مشقت میں ڈال دیا میں نے تمہیں، اور فرمایا اس دنیا کی مشقت اور کڑواہٹ کو آخرت کی نعمتوں کے بدلے برداشت کر لو میری فاطمہ۔ جب یہ بات کہی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ کہنا چاہتا تھا اللہ کریم، اگر تشریح کروں تفسیر کروں، حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ بھی راضی ہو جائیں گے، آپ کی فاطمہ بھی راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے احیاء علوم الدین کا، امام مغنی للعراقی نے بھی اس کو پیش کیا ہے۔ میں آخر پر سیدہ پاک کی محبت کا ایک واقعہ
जो हुजूर को अपनी बेटी से थी। बस इस पर ख़त्म करता हूँ और चाहता हूँ हमारे घरों में सैयदा पाक का उसवा आ जाए, पाकी आ जाए। जब मैं अपनी बेटी को बगैर पर्दे के जब बेटियों को देखता हूँ मेरा दिल हिल जाता है कि हम, ये तो हमारी बेटियां बाद में हैं, हुजूर की पहले हैं। हुजूर ने पूछ लिया हमसे, मेरी बेटी को तुमने मेरी फातिमा का बताया नहीं था? क्या जवाब देंगे हम? क्या तुमने अपने घर में मेरी फातिमा के बारे में नहीं बताया था? ये उनकी बांदियां हैं। बच्चों को बताएं, अपनी बेटियों को खास तौर पर, बेटियों आपसे प्यार इसलिए है कि हुजूर ने आपको रहमत कहा है। जब सैयदा पाक की निकाह मुकद्दस शादी हो गई ना, तो आप कुछ मदीना तैयबा से दूर मुंतकिल हो गई। जब दूर मुंतकिल हुई तो एक दिन सैयदा पाक से हुजूर ने गुफ्तगू फरमाई और फरमाया, फातिमा मैं उदास हो जाता हूं काफी देर बाद जब तुम्हें देखता हूं, दिल आपसे उदास हो जाता है। कितना प्यार होगा हुजूर का अपनी फातिमा से, सैयदा पाक। तो फरमाया, अबू जी वो हमारे घर के साथ जो घर है वो फुलान सारी सियाबी का है, आप कह देना उन्हें। फरमाया, मुझे शर्म आती है मैं उन्हें कहूं, हया आती है। उस सहाबी ने सुन लिया, उसे किसी ने बताया, हुजूर अपनी बेटी से ये बात कर रहे थे। फरमाया, अच्छा। वो सहाबी दौड़ते हुए बारगाह रिसालत माप में आए और कदमों में गिरकर कहने लगे, हुजूर आप हुक्म तो फरमाते। फरमा खामोश हो गए। फरमा, हुजूर मैं भी आपका, मेरी औलाद, मेरा जान, मेरा माल, सब कुछ आप पर कुर्बान आका। अगर मेरे दूर जाने से फातिमा सलामुल्लाह अलैहा करीब आती हैं और आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, ये घाटे का सौदा तो नहीं है। लोगों आओ, जिस फातिमा से हुजूर का इतना प्यार हो, और मोहब्बत की बात बताऊं, आले पाक, मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे आज ऐसे ही आले पाक और सैयदा पाक की निस्बत क्यों इतनी प्यारी है? औरों के लिए वसीला लंबा करना पड़ता है, सैयदा वो है ऐसे पकड़कर हुजूर के करीब कर देती है। इसलिए उनके अदब वाले रहो, उनसे निस्बत वाले रहो, हमारे घरों में उनकी हया और पर्दादारी की खैर और फैज नसीब हो जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।